سب سے پہلا سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی موجود ہیں. کافی جو ہے ان کو پاپولیرٹی ملی ہے ان کی فیلڈ کے اندر, اور ہمارے مارننگ شو کا اس سے پہلے بھی حصہ کافی دفعہ بن چکے ہیں. سو ون اینڈ اونلی ڈاکٹر علی اجمل, جو کہ بہت ہی فیمس ماہر نفسیات ہیں. سو سر ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. زبردست. اور آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے بہت ہی ایک اسپیشل ٹاپک کے لیے, اور جو خواتین کا بہت فیوریٹ ٹاپک ہونے والا ہے, بیکاز اس میں جو ہے نا مردوں کی بات ہو رہی ہے, جو شوہر حضرات ہوتے ہیں یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں, ان کے جو اندر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں رہ سکتے ہیں اپنی صرف بیگم کے ساتھ, ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے رائٹ لیفٹ ہونا ہی ہوتا ہے. سو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ مرد حضرات جو ہے یہ شادی کے بعد کیوں نہیں سدھرتے, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ تھینک یو ویری مچ. ویسے ایک مرد کے لیے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا کافی مشکل ہے, اس لیے ہم نے اس کے لیے مرد کو چوز کیا کہ کسی لڑکی سے کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی ویمن امپاورمنٹ کی وجہ سے وہ بول رہی ہے, اس لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا. تھینک یو جی. بینگ اے پروفیشنل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں. ویسے فرسٹ آف آل شادی کے بعد مرد کو سدھر تو جانا چاہیے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے مردوں نہیں عرف عام میں سدھرتے. اس کے پیچھے مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہے مرد کی اپنی شخصیت. یعنی کہ شخصیت سے مراد میرا ظاہری لک نہیں ہے, کچھ لوگوں کی ان بلڈ اندر یہ ایک نیچر ہوتی ہے کہ عام طور پہ انہوں نے سدھرنا ہی نہیں ہوتا. اچھا, اور یہ بائی دا وے صرف مردوں میں نہیں, یہ دونوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سے کچھ مردوں کو کوئی فار انسٹنس کوئی سب بڑی ان کی اچھی بیوی ہے, خوبصورت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, مطلب سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی یہ پرسنالٹی کے اندر ہوتا ہے کہ بہرحال انہوں نے تھوڑا بہت دائیں بائیں دیکھنا ہی ہوتا ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے. اچھا, دوسری بات اس میں نا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مردوں کا یہ پرابلم بن گیا ہے کہ عام طور پہ اگر شادی سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ وغیرہ میں ہو تو عام طور پہ ہم ریلیشن شپ میں بیویاں ڈھونڈتے ہیں اور بیویوں میں گرل فرینڈز ڈھونڈتے ہیں. اسی پہ میں نے وہ نا ایک شعر بھی بولا تھا کہ مردوں کا عشق سے کوئی واسطہ نہیں, وہ بیگم سے عشق نہیں کرتا اور محبوبہ سے شادی نہیں کرتا. تو یہ بالکل میرے خیال سے نا ایکوریٹ بیٹھ رہا ہے یہاں پہ. ہاں, لیکن ایسی بات نہیں ہے, مردوں کا عشق سے تعلق ہوتا ہے, بہرحال ہوتا ہے. اینی ویز, تو دیکھیں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جب ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں یا پھر ویسے باہر جب مرد حضرات کچھ عورتوں کو دیکھتے ہیں تو obviously باہر کے اور معاملات ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی پروفیشن ہے یا ویسے کوئی آؤٹنگ وغیرہ, تو عام طور پہ ہم بن سور کے نکلتے ہیں, اور ہونا بھی ایسی چاہیے. اب گھر میں ایشو یہ بن جاتا ہے کہ عام طور پہ گھر میں وائف کے اوپر کافی سارے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, بچوں کو دیکھنا ہے, گھر کا کام کرنا ہے, تو عام طور پہ وہ اپنے بارے میں ہر وقت اتنا اپنے لک پہ اتنا دھیان نہیں دے سکتی. اچھا, مرد حضرات یہاں پہ شاید غلطی کر دیتے ہیں کہ یہ نا گھر والی کو باہر والی کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ جو باہر والی ہے آپ کے گھر والی ہو یا گھر آئے, تو میں ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ اکتا جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو کیونکہ عورتوں نے پھر obviously رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, تو بعض اوقات یہ انسان کی نیچر ہے کہ ہم نا ایک غلط چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اپنے لاجک کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستانی مردوں کا زیادہ تر یہ ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو جو بیوی ایسی چاہیے جو دکھنے میں کیٹرینا ہو اور کام کرنے میں ماسی سکینہ ہو. تو عام طور پہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا, گھر میں ہماری جو آؤٹ لک ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو مرد یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر یہ کہ باہر والیوں کے پاس جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹک نہیں پاتے وہ ریلیشن شپ, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کا ایک کہہ لیں کہ نیونیس, ایک نئی چیز کی ایک نیا چارم ہے کسی چیز کا, اور وہ ود ان ٹائم جو ہے وہ بہت جلدی اڑ جاتا ہے. جی بالکل اڑ جاتا ہے وہ. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر عام طور پہ پھر ان کو پتا چلتا ہو یہ کیا کر لیا, غلط فیصلے کر لیے ہم نے کچھ لائف میں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہم اس چیز کو مرد حضرات اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا وہ سب سے بہتر ہے, ایسے ہی ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ایک بات یہ دیکھیں کہ اگر مردوں کو یہ میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور عورتوں کو بھی, دیکھیں دنیا میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی عورت ہے اس میں کچھ اپس ڈاؤن لائک کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اسی طرح سے مردوں میں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں, آپ کی جو بھی شخصیت ہے, جو بھی آپ کا مزاج ہے, لیکن آپ کے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے نا وہ سب سے بہتر ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہاں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین جانچیں کیسے کہ ان کا جو شوہر ہے وہ باہر کہیں پہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے کسی دوسری عورت میں, کیونکہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ شوق بھی ہے CID کرنے کا. شکی خواتین جو ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کیا ٹرکس ہیں جن سے ہم جان سکیں کہ مرد حضرات جو ہے نا کہیں جو ہے نا کچھ چکر چل رہا ہے؟ اس میں بڑی آسان سی چیز ہے. سب سے پہلے تو موبائل فون, کیونکہ آج کل کمیونیکیشن کا جو سورس ہے وہ موبائل فون ہے. تو موبائل فون اگر تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنا پاسورڈ چینج کرتے رہتے ہیں
یا پھر آپ کو موبائل تک اسیس نہیں دیتے, یا کہتے ہیں آپ کے میں ذرا ہینڈل کر لوں کچھ چیزیں, میسج وغیرہ ڈیلیٹ کر لوں, پھر آپ کو میں دیتا ہوں میں. تو یہ بڑا ایک ریڈ فلیگ ہے, اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فشی چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان یوزلی ٹائم جو گھر آنے کا ہے یا گھر سے جانے کا ہے اس میں ذرا کبھی کبھی کچھ چینجز وغیرہ آتی ہیں, تو یہ ایک بڑا ایک کچھ خواتین تو فریگننس سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکیوں والے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو پھر آبویسلی کچھ اتنا وہ قربت ہو کہ پھر ہی وہ پرفیوم وغیرہ فیرومونز جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو خواتین کو لوگ باہر میل وغیرہ حضرات, اب میں ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہتا, ڈیٹ کرتے ہیں چلے, تو اس میں یہ ہے کہ اچھا پھر ایک میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں, جو چیٹرز ہوتے ہیں نا, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, ان کو طریقے بڑے آتے ہوتے ہیں بچنے کے. ہاں, یہ مطلب اس طرح سے کھیلتے ہیں, اس طرح سے اپنی بات کنوے کرتے ہیں کہ اس سے سچا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. تو لیکن اچھا پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاؤں, یہ ساری چیزیں چاہے چیٹر جتنا مرضی آپ کے ہسبینڈ اگر آپ پہ چیٹ کر رہے ہیں تو جتنا مرضی وہ کرنے کی کوشش کر لیں, وہ کہتے ہیں نا کہ محبت میں اگر کوئی شرک کرے تو الہام ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی چیز نہیں بھی پکڑی جا رہی, کوئی فون یا کوئی ان کی ٹائمنگز, یا وہ بڑا اچھی طرح سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں جی محبت میں الہام ہو جاتے ہیں. ایسے ہی, اور وہ یہ بھی ہے کہ اگر محبت میں الہام نہ ہو تو پھر بھی کہتے پھٹے منہ محبت کا. یہ ڈائلاگ بھی ہے ہمارا اس خاص طور پہ خواتین کی جو سکس سینس ہے اپنے پارٹنر کی طرف سے ہے, یا عام طور پہ میل جو ہیں ان کو خود اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا, کہ سیلف انالیسس اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کے پارٹنر کو ہوتا ہے. کیونکہ obviously ایک تو بائی نیچر ایک پارٹنر کا جو خیال رکھنا ہے all that, اس پہ نظر رکھنا کہہ لیں, تو جو خواتین کی سکس سینس ہے اپنے پارٹنر کے بارے میں, کوئی سی آئی ڈیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اچھا مجھے بتائیے گا, جو خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا جو شوہر ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں غلط کر رہا ہے, یا پھر بیگم کے اتنا وقت نہیں دے رہا جتنا دوسری لڑکی کو مل رہا ہے, سم ہاؤ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن کچھ جو ہے ان کا بڑا ایک سڈن ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ پوری فیملی میں جا کے بتا دیتی ہے کہ بھئی آپ کے بچے نے یہ کیا ہے اپنی ساس کو یا وٹ ایور. یہاں پہ کچھ تو ایسی ہوتی ہے جو مائکے میں چلی جاتی ہے منہ بنا کر کہ بھئی یہ برداشت نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے سب چیزیں, اس کو سارا سٹف دکھ جاتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ٹیکل کرنا چاہیے ساری چیز کو؟ سب سے پہلے تو یہ جو جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ پہ لیٹ سے چیٹ کر رہے ہیں, کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کے اٹس اباؤٹ یور ہسبینڈ, یہ ان کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے بارے میں سیلف ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہیں, مجھ میں ہی کوئی شاید کمی ہے, شاید میں ہی انف نہیں ہوں, میں ہی بہتر نہیں ہوں, کیا کمی ہے میرے میں جو یہ میرے جو ہسبینڈ ہیں یہ باہر اس طرح سے انوالو ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں جاتا ہے, کوئی چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, یہ اٹس اباؤٹ ہز پرسنالٹی, آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اپنے سیلف کانسیپٹ کو کبھی بھی آپ نے خراب نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بہت ساری خواتین اس وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اور بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. obviously دیکھیں نا جی, ایک چیز ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن شپ ہے, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ جی میرے ہسبینڈ کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, اور اس پہ کہیں ان کو یہ گمان ہو جائے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے, تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نگیٹ کرنا, سیلف لیس ہونا, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو انسان میں آتا ہے, اور اس کی ایکسٹریم کنڈیشن عام طور پہ کبھی ڈپریشن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. اب آپ کا جو کوسچن تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, اچھا سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو مسئلے سے ڈیل کرنا چاہیے. اب ایک دفعہ ان کا باہر کچھ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, آپ اس بات پہ اگر ان کو پوری فیملی میں کہہ لیں کہ ایک وہ ڈھول بجا دیں گی, یا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے میاں کو بھی گندا کر دیں گے, یا پھر he is not loyal with you. یہ دیکھیں جی, لوگ تو وہ تو آپ کی تو 2-4 دن میں صلح ہو جانی ہے, لوگوں نے تو نہیں چھوڑنا, وہ تو جب آپ نے دادی نانی بھی بن جانا تب بھی لوگوں نے کہنا چاہیے آپ کے ہسبینڈ کا فلاں سال میں یہ مسئلہ تھا. تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے ساری خواتین کو کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ یہ مسئلہ ہے, کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں, اور ایک ریڈ لائن ڈرا کر دے کہ یہ میں ایکسیپٹ کروں گی اور یہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا, کچھ میل وہ بڑے نارسسٹک قسم کے ہوتے ہیں, عام طور پہ باہر نارسسٹک نہیں ہوتے, باہر عام طور پہ آواز بھی نہیں نکلتی, لیکن جیسے خواتین کے پاس اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں ان سے بڑا ڈان اور نارسسٹک کوئی نہیں ہے, وہ بادشاہ سلامت والی روح آ جاتی ہے. تو وہ عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں رکوں گا, اس طرح سے کوئی آرگیومنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں کرنا یہ چاہیے کہ اگین آپ کو بات کر کے اور مختلف طریقے کے جو پریشر ٹیکٹکس ہیں ان سے ہینڈل کرنا چاہیے. فیملی میں نہیں اس چیز کو ایک تو پھیلانا, اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی بھی خاتون ہسبینڈ کو چھوڑ کے نہ جائے.
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ایک دفعہ آپ نے چھوڑ دیا تو ہسبینڈ کو تو اجازت مل گئی, اب وہ کھلم کھلا جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلائیں گے. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ, بہرحال بات لوگوں کے لیے بڑی بھی ہوتی ہے, میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کر رہا, لیکن گھر توڑ دینا, گھر سے چلے جانا, ہسبینڈ سے بعض اوقات علیحدگی کا مطالبہ کرنا, یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے. کیونکہ میرے خیال سے نا باہر والی عورت کا آنا جانا تو لگا رہے گا, لیکن آپ اپنا گھر خراب کریں, وہ بھی اگر آپ کے بچے ہیں اس کے بعد, تو شاید میرے خیال سے اتنی جلدی یہ ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری جو پریکٹس ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے. میں تقریباً کوئی دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں پیشنٹ چیک کر چکا ہوں, اور اس میں نہ صرف کہ ہمارے جو ہیں اوورسیز, بلکہ وہاں کے لوکل لوگ, یو جسٹ نیم دی کنٹری, اور میں وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں. اتنی پریکٹس کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں, کوئی بھی مرد ہے, جرمن کا مرد ہے, اسکینڈینیویا کا ہے, یو ایس کا ہے, یو کے کا ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, مڈل ایسٹ, کوئی بھی مرد ہے, وہ جو سب سے زیادہ عزت کرتا ہے نا وہ گھر والی کی کرتا ہے, چاہے جس مرضی کلچر سے کوئی شخص ہے. یہ میرے ایک پریکٹس کا نچوڑ ہے کہ جو مرد, پوری دنیا کا کوئی بھی مرد, وہ سب سے مقدم اور محترم جو ہے نا وہ گھر والی کو رکھتا ہے. تو میں خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں, گھر کی کوئین آپ ہی ہیں, شہزادیاں آپ ہی ہیں, تو آپ نے ذرا اس چیز کو بالکل جذباتی طور پہ نہیں لینا کہ جی ہمارے ہسبینڈ کے باہر اگر افیئر ہو گیا تو ہماری ویلیو ختم ہوگی, اب ہم جی گھر ہی توڑ دیں, بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے خلا پہ, طلاق پہ. یہ ایکسٹریم سٹیپ ہے. اور میں آپ کو بینگ اے پروفیشنل بتاؤں, یہ جو ابھی باہر ایک کہتے ہیں نا کہ وہ عشق کا بھوت سوار ہے, یہ بخار سمجھ لیں, بھوت کہہ لیں, یہ تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے. جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا ہے, اور اترنا بھی ہے. لیکن جو فیملی ہے نا, یہ دیکھیں کہ ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ ہسبینڈ وائف یا مرد عورت, تو ہم ایک فیملی ڈائنامکس کو اگنور کر دیتے ہیں. جو پارٹنر ہسبینڈ اور وائف اور فیملی ہے نا, اس کا نیم البدل کوئی بھی نہیں ہے. چاہے فرض کریں آپ کے ہسبینڈ جتنے مرضی رنگین مزاج ہیں, ان کی پرسنالٹی جیسی بھی ہے, جیسے بھی نارسسٹک ہے, لیکن جو فیملی اور پارٹنر کے ڈائنامکس یہ علیحدہ ہیں, اور یہ ساری دنیا میں ہیں. اس کا ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ جی باہر جی آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. اور بائی دا وے پھر میں ایسی لڑکیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ عام طور پہ اس طرح سے انوالو ہوتی ہیں, دیکھیں کہ آپ نے ہمیشہ سیکنڈ ہی رہنا ہے, تو آپ بھی کچھ خیال کریں کہ کسی کے کوئی ہسبینڈ ہے. اچھا بائی دا وے اس میں پھر ایک اور ڈائنامکس ہے, عام طور پہ دوسری شادیوں کے ایک مسئلے وغیرہ ہو جاتے ہیں. اچھا دوسری شادیاں عام طور پہ جتنے یہ جو مسئلے وغیرہ ریلیشن شپ میں ہو رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس میں اسلام میں بھی ہمیں اجازت ہے, دوسری کی بھی, تیسری کی بھی, چوتھی کی, وہ ایک ڈفرنٹ ڈائنامکس ہے. لیکن میرڈ شخص کا باہر شادی کے علاوہ کسی سے افیئر میں ہونا, وہ جو لڑکی ہے نا جس کے ساتھ ہیں, وہ لڑکی سب سے بڑی بیچاری ہے. یہ میں عام طور پہ بتاؤں, کیونکہ عام طور پہ اپنا ویسٹ کریے, اپنی انرجیز ویسٹ کریے. اپنا ایک جو میرے خیال سے نا انسان کے پاس سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کا اپنا ٹائم ہے, اور اگر آپ وہ غلط شخص پہ ضائع کر رہے ہو تو آپ اپنے ساتھ غلط. اور خاص طور پہ عورتوں کا دیکھیں نا, ایک معاشرے کے ڈائنامکس ہے, صرف ہمارے معاشرے کے نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں یہی ڈائنامکس ہے کہ مرد جو ہے وہ اس عورت کی عزت کرتا ہے جو گھر والی ہو. عام طور پہ آپ جتنا مرضی اچھی طرح سے بات کر لیں, لیکن وہ عزت نہیں ہوتی باہر والی کی. اچھا, ایز یو سیڈ کہ یو آر ورکنگ ان مور دین 100 کنٹریز, اور آپ کے بہت سارے کلائنٹس بھی ہیں, تو اوبویسلی خواتین بھی آپ کو اپروچ کرتی ہوں گی, تو آپ کیا ٹپس دیتے ہیں ان کو؟ کیا ایسے نسخے ہیں جو اپنی عزت, وہ پہلے ماشاء اللہ شی از اے کوئین آف ہوم, اور وہ ہسبینڈ کی بھی کوئین ہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس عزت کو چار چاند کیسے لگائے؟ کیا ایسی چیزیں کرتی رہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس سے بور نہ ہو, یا پھر اس میں انٹرسٹ اس کا قائم رہے؟ بڑا جی آسان سا طریقہ ہے ویسے. عام طور پہ پہلے تو ہسبینڈ سے تھوڑا لڑتی رہے, مطلب تھوڑے سے موڈ سوئنگس یا تھوڑا ایٹیٹیوڈ میرے خیال سے. نہیں, یہ دیکھیں بالکل دیکھیں, اگر کوئی بھی ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے, اگر آپ اپنے آپ کو کسی کے لیے بالکل سیلف لیس کر دیں گے, زیرو کر دیں گے نا, تو یہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, چاہے آپ یہ تو 24/7 اویلیبل ہے. چاہے آپ دیکھیں, بات یہ کہ ایک آپ ڈائمنڈ ہیں, لیکن سامنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائمنڈ ہیں, یا سامنے والے بندے کو آپ کی ویلیو کا ہی اندازہ نہیں ہے, تو آپ کچھ بھی ہیں اس کے لیے تو کچھ نہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے خواتین کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی ویلیو کا خود اس کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ آپ گھر کی کوئین ہیں, یہ سارا گھر آپ سے ہی ہے, اور جو ایک خاتون ہے وہ فیملی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا, میل نے تو باہر چلے جانا ہے عام طور پہ, کچھ خواتین بھی پروفیشنل ہے, سارا سرکٹ جو گھر کا دیکھنا ہے, چلانا ہے, بچوں کی گرومنگ, سیلف گرومنگ سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کوکنگ تک, سب کچھ وہ بچوں نے, وہ سارا کچھ خاتون نے دیکھنا ہے. تو آپ ایک بڑا مین پلر ہیں, آپ کو اپنی ویلیو کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگین جیسے میں نے کہا کہ شادی کے پہلے ہمیں وہ میل چاہتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ کیٹرینا ہونی چاہیے, اور شادی کے بعد ماسی سکینہ, ایسی بات نہیں ہے.
آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو سیلف گرومنگ پہ بھی خیال کرنا ہے نا, کیونکہ عام طور پہ وہ خواتین, یہ بھی ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ کہ خواتین اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں, اب تو جی بچے ہو گئے ہیں, اب تو جی ایجنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو اب کیا ضرورت ہے. نہیں, ایسے نہیں کرنا. جب بھی آپ کو کوئی ٹائم ملے یا آپ کام بھی کریں تو آپ ذرا تھوڑا سا کوشش کریں, جتنے بھی آپ کے جو بھی ریسورسز ہیں اس میں ذرا آپ بن سور کے رہا کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک, یہ خواتین کے لیے بھی تو ایک غلط اینگل ہے جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جب باہر کسی شادی پہ جاتے ہیں بن سور کے جاتے ہیں, ایون کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو بن سور کے جانا ہے, لیکن اب گھر میں کیوں نہیں بن سور کے رہتے؟ سب سے امپورٹنٹ ہسبینڈ کے لیے وائف ہے اور وائف کے لیے ہسبینڈ ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں لینا. بھئی آپ ہسبینڈ کے لیے بھی تو بنے سورے نا, ہسبینڈ کے ساتھ بھی ان کو بھی نا ٹیک فار گرانٹیڈ لے. جیسے آپ باہر لوگوں سے بڑی اچھی طریقے سے بات کرتی ہیں, عام طور پہ کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ سے لڑتی رہتی ہیں لیکن فیملی میں وہ آنکھ کا تارا ہوتی ہیں, بڑی اچھی ان کا اخلاق ہوتا ہے. تو یہ اخلاق آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی رکھیں نا, ہسبینڈ کو پیس دیں. ایک بات آپ یاد رکھیں, مرد جو ہے یہ بیوٹی سے تھوڑی دیر تک اٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن اصل میں مرد کو سکون, اطمینان, پیس اور سیکیورٹی چاہیے کہ میری جو وائف ہے وہ میرے پیچھے سے میرے گھر کو اس نے ہینڈل کیا ہوا ہے, میری عزت کو ہینڈل کر کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن یہ نہ وہ اتنا ریلیکس ہو جائے کہ وہ کہے کہ بیگم نے سارا سنبھالا, میں اسی لیے تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا لڑتی بھی رہے نا, تھوڑا ٹیوننگ بھی کرتی رہے نا. بالکل سیلف لیس تو ہونا جو ہے وہ تو obviously پھر آپ کو آپ کی ویلیو نہیں ہوگی. آپ اپنے رائٹ کو ازرٹ کیا کریں, جو بھی آپ کے رائٹ ہیں. بعض اوقات خواتین کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کو اپنے رائٹس چھوڑ دیتی ہیں نا, کہ کوئی بات نہیں ایسے کر لو, زیادہ ہی کمپرومائز کر لیتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے, کمپرومائز کرنا چاہیے. دو پہیے ہوتے ہیں گاڑی کے, تبھی گاڑی ٹھیک چلتی ہے, لیکن کچھ لائنز ہونی چاہیے, کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے کہ جی اس کو نہیں آپ نے کراس کرنا. تو وہ تبھی ممکن ہے جب کوئی خاتون اپنی ویلیو کرے گی, اپنی طاقت کو پہچانے گی کہ جی میں تو گھر تو میرے سے ہی ہے نا, میں ہی بچوں کی سارا کر رہی ہوں اینڈ آل دیٹ. تو پھر اور پھر بائی دا وے پھر میل باہر بھی نہیں جائیں گے جب ان کو پتا ہوگا نا کہ ہمیں بھی کچھ اپنا جو خاتون ہے وہ رائٹ ازرٹ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو خدمت کر رہی ہوں, عزت کر رہی ہوں, بچوں کو پال پوس رہی ہوں, میں بھی لائل ہوں, لیکن پھر آپ نے بھی میرے ساتھ لائل ہی رہنا. یہ جو چیزیں آپ کو ساری میری طرف سے مل رہی ہیں نا, یہ اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں لینا, اپریشیٹ کرنا ہے کہ جی میں بھی کچھ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ, اور مجھے آپ سے بھی ایک ریسیپروسٹی, یعنی کہ آپ بھی اسی طرح سے میرے ساتھ تعاون کریں. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مشورے تو بہت سارے دیے ہیں, لیکن بچوں کے بعد جو ہے نا خاتون بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے ڈنر پہ ونس ان اے ویک یا ٹوائس ان منتھ کہہ لو آپ, تو جانا چاہیے, اس طرح کے سرپرائزز کرنے چاہیے, یا پھر اپنی جو پرسنل وہ گیٹ ٹوگیدر ہے ان دو لوگوں کی, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی یہ مینیج کر سکے, آپ نے تو ونس ان اے ویک کہہ دیا, اگر اس سے بھی زیادہ لائک میرا خیال ہے کوئی مہینے میں بھی ایک دفعہ جا سکے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز آپ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے یہ جو ساری سٹوری سنی نا, لیلا مجنو, ہیر رانجھا, یہ رومیو جولیٹ, اصل میں جو لیلا اور مجنو ہے نا یہ ہسبینڈ وائف ہیں. آپ کے جو ہیر رانجھا ہے نا وہ ہسبینڈ وائف ہیں. یہ باہر یہ سٹوریز یہ صرف ایک فکٹیشیس سٹوریز ہیں. آپ کو بالکل اگر آپ کو جی فرض کریں رومانٹک لو ہو گیا ہے کسی بھی لڑکی کو یا لڑکے کو, تو بھی کریں نا اپنے ہسبینڈ وائف سے اظہار کریں نا, پھول دیا کریں نا. جب آپ راستے میں اکثر جاتے جاتے کوئی پھول والا ملے تو وہ پھول لے کے دیا کریں نا, ان کو اظہار کیا کریں نا. اصل میں یہ چیز ہے. اور بائی دا وے پھر عام طور پہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہمیں اسلام میں بھی اجازت ہے کہ ہسبینڈ وائف اپنے جو فیلنگز کا اظہار ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی وائف سے کرے, وائف اپنے ہسبینڈ سے کرے. تو جو آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کرتے ہیں, بھئی وہ اپنی وائف سے کرے نا, وائف اپنے ہسبینڈ سے کرے. وائف کے لیے جو اس کی وادی عشق کا شہزادہ ہے وہ اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے, اور ہسبینڈ کے لیے جو پریوں کی ملکہ اور وہ ہے وہ اس کی وائف ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر کچھ گھروں میں یہ کیسز ہو جاتے ہیں جیسے کہ بیوی نے کھانا بنایا ہے اور مرد جو ہے اس کو کھانا بہت اچھا لگا ہے, لیکن وہ اتنی کنجوسی کر دیتا ہے تعریف میں کہ لڑکی بیچاری جو ہوتی ہے کہ وہ نہ اس کی انرجیز جو اس نے مطلب اس کے پیچھے جو ایک سٹرگل تھی کھانا بنانے کی, یا یہ آ کے مجھے کمپلیمنٹ کرے گا, تو وہ نہیں کر پاتا. تو اس میں جو لڑکیاں بیچاری ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں, یا پھر وہ کہتی بھی ہیں, کہہ کے کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ تعریف کر دیا کریں کبھی, تو اس میں مرد حضرات آپ کو نہیں لگتا کہ غلط کر جاتے ہیں؟ بالکل بہت غلط کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو آپ سارے آپ کے ڈائنامکس ہے رومانٹک ریلیشن شپ کے, جو آپ باہر لوگوں میں فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں, وہ اصل میں تو ہسبینڈ وائف کے لیے ہے نا. آپ ان کی تعریف کریں, اور بائی دا وے پھر
अपने हस्बैंड को भी वाइफ्स को भी अपने हस्बैंड की तारीफ करनी चाहिए कि अच्छे लग रहे हो, फलां कलर आप पे बड़ा सूट कर रहा है, फलां इस तरह से। और लाइक वाइज हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की तारीफ करनी चाहिए। एक देखें ना, एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे आपने अभी तो खाने वगैरह की बात की और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो चीजें आप फिल्मों ड्रामों में आजकल की यंग जनरेशन देखती है ना अपने रोमांटिक पार्टनर के बारे में, वो सारी चीजें आप अपने हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे को इजहार करें। सबसे बढ़ के वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे की इज्जत करें, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि बाद का मेल इसलिए भी बाहर जाते हैं कि घर में उनको असल में सुकून नहीं मिलता। ये मैं सारी औरतों को बताना चाहता हूँ, मेल जो है ना, मर्द हजरात जो हैं, ये उनकी मेंटेलिटी है, वो आपसे मर्द जो है वो एवरेज लुकिंग लड़की को पसंद करेगा अपने घर में रखने के लिए, उसकी निस्बत को बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर एवरेज लुकिंग लड़की आपको सुकून दे रही है, आपके साथ लॉयल है, वो आपके साथ, जी हाँ, परफेक्ट पार्टनर जो है ना, वो ये होता है। तो औरतों को ये चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए एक बाइस से सुकून बने, घर में वो आए तो इतना उनको सुकून हो कि बाहर जाने का दिल ही ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे